اسلام آباد میں دو کیسز ہیں، عدت کیس اور عدت کیس میں آج جو سرکاری وکیل جو ہیں وہ حسب معمول نہیں آئے، لیکن عدت کیس جو ہے بدنیتی اس لیے اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ عدت کیس میں کہ پہلے ایک محمد حنیف نامی شہری آئے اور ان کے ذریعے یہ مقدمہ داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب یہ کیس قابل سماعت قرار نہیں دیا گیا اور وہ خارج کر دیا گیا۔ آج نعیم حیدر پنجوتا نے بتایا کہ یہ جو عدت کیس ہے یہ بدنیتی اس میں اس لیے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو پہلے درخواست خارج ہوئی جو ایک اجنبی کی طرف سے آئی، اس میں بھی وکیل وہی تھے جو کہ اس وقت خاور مانیکا کے وکیل ہیں۔ خاور مانیکا کو پہلے گرفتار کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان کو برائب کیا گیا، کلٹیویٹ کیا گیا، دھمکایا گیا، کیا کیا گیا یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ آئے اور انہوں نے یہ کیس فائل کیا، اور یہ کیس فائل ہونے کے بعد پھر اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا۔ بہرحال معاملہ یہ ہے کہ یہ کیس اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور اپنی موت آپ مرنے والا ہے، اور علماء کرام جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی 3 علماء کرام کو کل میں سن رہا تھا، اور خود بھی میں نے پہلے بھی خود بھی پڑھی ہے یہ تاریخ اور تھوڑی سی شریعت کیا کہتی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی سنا، مولانا قادری صاحب کو بھی سنا، ہر طرح کے علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک غیر ضروری طور پہ ایک محض سیاسی انتقام کی بنیاد پہ ایک ایسا کیس تیار کیا گیا جس کے منفی اثرات بہت مرتب ہو سکتے ہیں اور خواتین کے لیے مسائل بہت پیدا ہو سکتے ہیں، اور جہاں پہ خاتون کی گواہی کافی تصور کی جاتی ہے کیونکہ بہت پرسنل میٹر ہوتے ہیں، اور ان پرسنل اور خواتین کے ذاتی مسائل کو یہ سیاسی انتقام میں ڈوبے ہوئے طاقتور بدمست ہاتھی جو ہیں وہ لے آئے عدالتوں میں، جس کی وجہ سے یہ معاملات اب خراب ہو گئے ہیں، اور اب یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، اور کیونکہ اس سے مسائل ہی مسائل ہیں، اور اچھی خاصی پڑھی لکھی خواتین نے بھی اس کیس کو یہی سمجھا کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ ہے۔ دوسری جانب کیس ہے جی آج سائفر کا، اور سائفر میں بھی کل اس کا تقریباً کیس وہ ختم ہو چکا ہے، اور تمام آرگومنٹ سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کیس میں بھی اب جان نہیں ہے، اور اس کو بھی اب قانونی مشغافیاں بلکہ وکالتی ہتھ کنڈے جو ہیں وکالتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ان کو لنگر آن کیا جا رہا ہے۔ اور کل ایک اپلیکیشن دی گئی، اس اپلیکیشن کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آنریبل کورٹ جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کو انٹرٹین کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اس غیر ضروری اپلیکیشن کو، کہ ہم ایک نئی گواہی لانا چاہتے ہیں اور ڈونلڈ لو کو لانا چاہتے ہیں، ڈونلڈ لو کی گواہی کو بیان کو گواہی کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک لینتھی پروسیس ہے اور اس کا کوئی ہے بھی نہیں، کوئی اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ اس وقت کی میں یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ کنگ ایڈورڈ کا گھر ہے جی، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کا بورڈ شورڈ دکھا دوں گا آپ کو، اندر سے تو اس وقت نہیں جا سکتا میں۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جو سچویشن سائفر کیس میں تو لگتا یہی ہے کہ ججز کا موڈ نہیں ہے کہ اس وقت ایسے موقع پہ اس قانونی مشغافیوں کو اور وکالتی ہتھ کنڈوں کو انٹرٹین کیا جائے۔ کل جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بتا چکے ہیں۔ بہرحال ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ، کیونکہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے 6 ججز کے خط کے بعد، اور جس انداز سے عدلیہ جو ہے وہ ایک ریزسٹ کر رہی ہے اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ اور کھویا ہوا مقام جو ہے وہ واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ عدلیہ ہی ایک واحد سہارا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں جب مارشاء اللہ بھی نہیں ہے ملک میں اور مارشاء اللہ غیر اعلانیہ مارشاء اللہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈبل ہائیبرڈ سسٹم اس وقت موجود ہے، تو ایسے میں عدلیہ کے جو خاص طور پہ غیر روایتی ججز تھے، نوجوان ججز، غیر روایتی ججز، وہ آئے ہیں اور انہوں نے پہلا یہ پتھر پھینکا، اور اس پتھر کو اس مزاحمت کو پذیرائی ملی، اور پذیرائی ملنے کے بعد اب سچویشن یہ ہے کہ وہ معاملہ کافی تناور درخت بنتا جا رہا ہے عدالتی مزاحمت کا، اور آہستہ آہستہ اس میں اب تمام ہائی کورٹس شریک ہو چکی ہیں، اور اس تناور درخت کو
دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اب کچھ اپنے جو پراکسیز ہیں، ماؤتھ پیس ہیں جو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر، ان ماؤتھ پیس کو، ان پراکسیز کو میدان میں اتارا گیا ہے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پراکسیز ہیں تو وہ اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور اس پہ پھر مزید ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ آوازیں جو کہ مار کھا چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، جو سیاستدان بھگت چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کارستانیوں کو، ان کے ظلم و ستم کو، تو وہ اب نہیں اس طریقے سے آ رہے، ان کو فیور نہیں کر رہے۔ خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ رؤف حسن صاحب کے معاملے میں جو ان کا گلا کاٹنے کی کوشش کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اس معاملے میں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے سیاسی شعبے میں، سیاسی میدان میں پارلیمنٹیرینز نے رؤف حسن صاحب کی اس گلے کاٹنے کے عمل کو کوئی شادیانے نہیں بجائے، بلکہ اس کی مذمت کی ہے، اور اس کی نہ صرف اس کو مذمت کی بلکہ اس کو برا بھلا کہا۔ اور بہت زیادہ میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت کم وہ جو ماؤتھ پیس تھے، چند ایک وہ ماؤتھ پیس نے بھی کچھ جو پراکسیز تھیں اچھل کودنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بھی پذیرائی نہیں ملی، اور جب سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا کہ نہیں یہ معاملہ اب بہت حد تک آگے چلا گیا ہے، لہٰذا وہ آوازیں بھی خاموش ہو گئیں۔ اور خاص طور پہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر معاملہ خواجہ سراؤں اور خسرو تک آ گیا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ صلح کر لیں، اور اب یہی ایک راستہ ہے کہ آپ نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، جیلیں بھری پڑی ہیں اور رپورٹ بھی نہیں ہو رہا، سیاسی قیدی بیچارے پھر رہے ہیں اور سزا بھگت رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں بہت کچھ ہو گیا، بہت زیادہ ظلم ہو گیا۔ اب اگر معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ رؤف حسن صاحب جیسے ایک پڑھے لکھے انسان کو ابھی گلا کاٹنے کی ضرورت پڑ گئی، اور پھر اس کے لیے بھی خسروں کا سہارا لینا پڑا، خواجہ سراؤں کے روپ میں ان کو بھیجنا پڑا، ان پہ حملہ کروانا پڑا، تو آئی تھنک یہ ایک تو یہ ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے بھی کیا یا کروایا ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جو ایک ادارہ جاتی اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو بھی لانا چاہیے سامنے، اور اس کا یہ جب تک احتساب نہیں ہوگا اس طرح سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کسی کی نہ ادارے کی نیک نامی ہو رہی ہے، نہ کسی اتھارٹی کی نیک نامی ہو رہی ہے، بلکہ اب یہ برسر عام کہا جا رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس فورم موجود ہیں، آپ کے پاس بھی موجود ہیں، اور آپ کو دلیل سے بات کرنی چاہیے، اور کاؤنٹر نیریٹو آپ کا ہے تو آنا چاہیے، ان کو لائیں، کیونکہ اس وقت مور دین 100% میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے، اور تمام کے تمام کانٹینٹ آپ کا چل رہا ہے، اور سرکاری کانٹینٹ چل رہا ہے، سرکاری سچ سرکاری جھوٹ مکمل طور پہ کنٹرول ہے۔ اور ایسے میں اگر چند آوازیں جو آپ کو کہہ رہی ہیں، آپ کو غلط کہہ رہی ہیں اور آپ کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو کہ اپوزیشن کی آوازیں ہیں، اور ان آوازوں کو سننا چاہیے اور ان آوازوں کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اسی طریقے سے۔